یہ مقدمہ انصاف کا ہے، یہ صرف انڈس واٹر ٹریٹی کا نہیں، دنیا اپنا انتظام کرے، ہم کر لیں گے۔ کیا دنیا میں جو ڈھلان پہ رہتے ہیں ان بچوں کو پانی پینے کا حق نہیں؟ اگر روایت یہ ہے کہ کسی بھی ٹریٹی سے کوئی بھی ملک نکل سکتا ہے تو دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ جو تھوڑا بہت امن ومن نظر آتا ہے وہ بھی ظاہری ہے۔ ہم اپنا انتظام کرنا جانتے ہیں، ہمیں چھوڑ دیجیے آپ، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ جنگل لا ہے کہ جس کی طاقت اسی کا راج۔ جو بھارت کر رہا ہے وہ صرف ہم پہ لاگو نہیں، پوری دنیا پہ لاگو، اور یہ ہے ہمارا اصل پیغام۔ ہم تو خیر آپ نے ذکر کر دیا مارکہ حق کا، اور بھی ایک آدھ مارکہ ہو چکا ہے، پچھلے 2-3 سال میں مارکے ہو چکے ہیں، اور کون کیا کر سکتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی، کیا جو ہاتھ میں کنگن پہنے ہوں وہ شیشے میں تھوڑی دیکھتے ہیں بھائی، تو وہ تو سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع آئے گا تو کیا ہوگا۔ لیکن اس بات کو چھوڑ دیجئے، ہم تو اپنے پانی کی حفاظت کر ہی لیں گے، چاہے ہاتھ کاٹ کے کریں، چاہے آنکھیں پھوڑ کے کریں، ہم تو اپنے پانی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، ہم تو اپنے پانی کی حفاظت کر ہی لیں گے، بغیر کوئی سخت زبان بولے بھی کر لیں گے۔ لیکن وہ دیگر ممالک دنیا کے جو ڈھلان پہ رہتے ہیں، یہ جو بھارت نے کیا ہے، ان کے پاس کیا پانی کا حق رہ گیا ہے؟ جو پانی پرتگال جاتا ہے وہ پہلے اسپین سے ہو کے جاتا ہے، تو کیا اسپین کو حق مل گیا کہ پرتگال کا پانی بند کر دے؟ جو پانی ہالینڈ میں ہے وہ اس سے پہلے فرانس کا پانی ہے، اس سے پہلے سوئٹزرلینڈ کا پانی ہے، تو کیا سوئٹزرلینڈ، فرانس، جرمنی کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ نیدرلینڈز کا یا ہالینڈ کا پانی بند کر دے؟ نیل کا دریا جو ہے جس پہ نہ جانے کیا کیا آپ شاعری لکھتے رہتے ہیں، وہ کون کون سے ملکوں سے، کون کون سے کانٹیننٹ سے ہوتا ہوا، کہاں ایتھیوپیا اور کہاں نیل کا ساحل، تو کیا وہ حق دے دیا گیا کہ وہ پانی کاٹ دیا جائے اور نیل بہنا بند کر دے؟ تو اصل مقدمہ یہ ہے، ہم اپنا انتظام کرنا جانتے ہیں، ہمیں چھوڑ دیجئے آپ، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے اس انڈس واٹر ٹریٹی کے لیے، مگر مقدمہ تو بین الاقوامی ہے نا، مقدمہ رائٹس کا ہے، مقدمہ انصاف کا ہے۔ کیا دنیا میں جو ڈھلان پہ رہتے ہیں ان بچوں کو پانی پینے کا حق نہیں؟ اور پھر جینوسائیڈ کیا ہے؟ جینوسائیڈ کیا ہے؟ پرانے زمانے میں جن کو مارنا ہوتا تھا ان کو گیس چیمبر میں ڈال کے جینوسائیڈ کرتے تھے، یعنی اگر کسی کی آکسیجن بند کر دو، جس کا ہم نے آج اتنا اس جنگل کے حوالے سے ذکر کیا، تو 5-6 منٹ میں وہ مر جاتا ہے۔ اگر کسی کا پانی کاٹ دو تو وہ 3 دن میں مر جاتا ہے، تو فرق تو صرف 7 منٹ اور 3 دن کا ہے تو یہ جینوسائیڈل اٹیمپٹ۔ تو کیا دنیا کے ہر ملک کو یہ رائٹ دے دیا گیا ہے کہ وہ جینوسائیڈ کرے، وہ لوگوں کا پانی کاٹ دے؟ اور ہمارے لیے تو ہم ایک بڑے محترم مہینے سے، میں اس کو کوئی مذہبی نہیں دینا چاہتا رنگ، لیکن ہمارا تو 1400 سال سے یہ امتحان بھی ہے اور مارکا بھی ہے۔ اس وجہ سے کوئی پانی بند کر دے گا یزید دوبارہ، بھائی کیسے ہی کر دے گا، کیسے ہی کر دے گا، لیکن باقی دنیا کا کیا بنے گا جہاں پہ امام حسین کی سنت نہیں، وہ کیا کریں گے؟ اس وجہ سے یہ مقدمہ رائٹس کا ہے، یہ مقدمہ انصاف کا ہے، یہ صرف انڈس واٹر ٹریٹی کا نہیں، دنیا اپنا انتظام کرے، ہم کر لیں گے، ہمیں کرنا آتا ہے، بغیر کوئی سخت زبان بولے بھی کر لیں گے۔ مگر یہ روایت اگر چل پڑی، اگر روایت یہ ہے کہ کسی بھی ٹریٹی سے کوئی بھی ملک نکل سکتا ہے تو دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ جو تھوڑا بہت امن ومن نظر آتا ہے وہ بھی ظاہری ہے، وہ انہی ٹریٹیز کی وجہ سے۔ اگر یہ ٹریٹی نہیں تو وہ بھی ٹریٹیز نہیں، پھر دنیا کی کوئی ٹریٹی نہیں، پھر یہ جنگل لا ہے کہ جس کی طاقت اسی کا راج۔ تو طاقت کا امتحان تو یہ پچھلے 3-4 سال میں 2-3 مرتبہ ہو چکا ہے، تو ہمیں اس میں کچھ اتنا گھبرانے کی بات نہیں۔